بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ آج کا سبق نمبر 108 ہے، آیت نمبر 64 اور 65 کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ثم تولیتم، پھر اس عہد کو قبول کرنے کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل یعنی اسلام اور اللہ کی رحمت کہ آخری نبی کی بعثت یہ نہ ہوتی تو ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں، اور یقیناً البتہ تم جانتے ہو ان لوگوں کا حال بھی کہ جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کی دن میں، اور ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل، پس کر دی ہم نے اس سزا کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے جو اس کے بعد آئیں گے، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ثم تولیتم آیت نمبر 64 کا عنوان ہے وہ خباثت دوم کا ذکر ہے کہ نقض العہد، پہلی خباثت یعنی پہلی آیت کے اندر تو تمہید تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ اللہ نے ان سے میثاق لیا اور کوئی طور اٹھایا تو کہا تورات پر عمل کرو اور اس کو یاد کرو۔ تو اس کے بعد ثم تولیتم میں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب سے دور ہو گیا، علم کے اعتبار سے بھی اور عمل اور عقیدے کے اعتبار سے بھی، نہ اس کا عقیدہ رہا، نہ علم رہا، نہ عمل رہا۔ تو اسی خباثت کا ذکر ہے، نقض العہد من کتاب اللہ۔ ثم تولیتم مانا اس عہد کو قبول کرنے کے بعد، اور من بعد ذالک مانا کافی زمانہ بعد، کچھ عرصہ گزرا کافی زمانہ، اس کے بعد تولیتم تم پھر گئے۔ تولی سے مراد ترک العمل ہے، یعنی اللہ کی کتاب پر نہ علم نہ عمل نہ اس کی توجہ، جیسے کہ آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک یعنی اس عہد کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ یہ آیت سوال کا جواب ہے کہ جب پہلی مرتبہ اللہ کی کتاب سے اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کو اٹھایا اور کہا خذوا ما آتیناکم کہ اس کتاب پر عمل کیجئے۔ تو دوبارہ جب انہوں نے اعراض کیا ہے تو پھر بھی ان کو سزا دینی چاہیے تھی، تو سزا کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، بالکل ختم کر دیے جاتے، یعنی ذلیل تباہ و برباد ہو جاتے۔ عذاب استثالی مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آخری کتاب قرآن یہ نہ نازل، اسلام یہ نہ لانا ہوتا اور اللہ کا آخری نبی نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی پھر بالکل عذاب استثالی سے ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے چونکہ آخری نبی لانا ہے اور یہ کتاب لانی تھی، اس لیے ان کا عذاب استثالی یعنی بالکل جڑ سے بنی اسرائیل کو نہیں ختم کیا تاکہ وہ ان کی نسل باقی رہے اور قرآن کا خطاب بھی ان کو سنایا جائے۔ تو فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمتہ سے آخری نبی کی بعثت ہے۔ بعض حضرات نے کہا فضل اللہ سے مراد اسلام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد توبہ کی توفیق اور رحمتہ سے قبولیت توبہ۔ تو ممکن ہے کہ تورات کے اس حکم کے بعد دوبارہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے اس توبہ کو قبول کیا ہو، لیکن کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت اللہ کی رحمت تو لکنتم ہو جاتے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں۔ اور یہاں پر وہ عذاب استثالی ان کو نہیں ملا کہ بالکل بنی اسرائیل کی جڑ ختم کر دیجئے، خسران کا معنی بالکل ختم ہو جائے۔ ہاں ان کو ویسے تھوڑا تھوڑا عذاب مختلف قسم کی صورتوں میں رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہ دوسری خباثت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہیلے کرنا۔ تو ہیلوں کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ ایک وہ قسم کے ہیلے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو حلال کیا جائے، اور ان کا اسی آیت میں ذکر ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کے اندر۔ دوسرا قسم کے وہ ہیلے ہیں کہ جس سے اللہ کے احکام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو اس کا ذکر بعد میں آیت نمبر 67 کے اندر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ۔ اور تیسرے قسم کے وہ ہیلے ہیں
کہ جس سے دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی مسلمان کا قتل کرنا، دنیا جائیداد دنیا کے لیے اور دنیا کی زمین کے لیے وغیرہ کے لیے۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کا حال اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتہ کے دن میں، یعنی فی تعظیم السبت ہفتہ کے دن کی تعظیم میں، فقلنا پس ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل، تو وہ اس طرح ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں ہے، یہ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہے، اور یہ مقام ایلا کے اندر واقع ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمندر کے قریب رہتے تھے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معیشت کا ذریعہ وہ سمندر کی مچھلیاں اور شکار، اس پر ان کا گزران چلتا تھا۔ تو اصل یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ تورات میں یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن ہفتے میں ایک دن ایسا ہو جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو اور اس میں دنیا کا کام نہ کیا جائے، تو وہ دن اللہ نے کہا میری پسند یہ ہے کہ جمعہ کا ہو۔ تو یہود نے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہم جمعہ کے دن پسند نہیں کرتے بلکہ ہمیں ہفتے کا دن جو ہے یہ پسند ہے۔ تو بعد میں انہوں نے یہ وہ دن پسند کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ہفتے کا دن مقرر کر دیا کہ یہ صرف عبادت کا ہوگا۔ عیسائیوں نے بھی جب بعد میں آئے تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہود کی تقلید نہیں کرتے تو ہمیں ہفتہ کے دن نہیں چاہیے بلکہ اتوار کا چاہیے، تو انہوں نے اتوار کا کر لیا۔ اصل میں یہ ہفتہ کا دن اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا یہود اور عیسائی دونوں کے لیے تعظیم کا، اور جب یہ امت آئی تو انہوں نے اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جمعہ کا دن، کہ اس امت نے کہا کہ اللہ جو دن تمہیں پسند ہے اللہ وہ ہمیں بھی پسند ہے، تو وہ جمعہ کا دن اس امت کی عبادت اور تعظیم کے لیے مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل چونکہ سمندر کے قریب رہتے تھے تو ان پر اللہ نے ایک امتحان لایا۔ امتحان یہ تھا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں عام دنوں میں کم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہفتے کے دن میں زیادہ کر دی، اور ان پر پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن میں شکار نہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا، اس میں ہیلے کرتے تھے، اور ہیلا اس طرح شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا گزران اور معیشت نہیں ہوتی، ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ جو اس میں ہیلا باز قسم کے مولوی تھے انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ جمعہ کے دن اس میں جال ڈالا جائے، اور جال کے اندر پھر ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس جائیں گی تو پھر اتوار کے دن نکالا جائے گا۔ اور دوسرے بعض حضرات نے یہ ہیلا کیا کہ اس سے الگ جو ہے نا نہر نکالی جائے، تو وہ نہر کے اندر مچھلیاں دوسری کسی حوض میں جا کر چلے جائیں گے، اور پیچھے سے اس کو بند کر دیا جائے گا شام کے وقت، تاکہ وہاں سے کل اتوار کے دن وہاں سے مچھلیاں پکڑیں گے۔ اس طرح اور بھی مختلف واقعات ذکر کی ہے۔ تو انہوں نے یہ ہیلے شروع کر دیے جو اللہ تعالیٰ کی حرام چیز ہے اس کو حلال کرنے کے لیے۔ اس میں ایک گروہ جو ہے وہ اس کا مرتکب تھا، اور دوسرے گروہ جو ہے اس کو منع کرنے والے تھے، اور تیسرے خاموش تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایسی قوم کو تم کیوں روکتے ہو جس کو اللہ سزا دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے۔ اور چوتھے قسم کے لوگ جو بالکل عوام خاموش تھے، اپنے کام سے کام تعلق رکھتے تھے، تو ان میں سے جنہوں نے شکار کیا ہے اور ہفتے کے دن میں بے حرمتی کی ہے ان کو تو اللہ نے بندر بنا دیا، سزا اس کی بالکل قرآن میں واضح ہے۔ اور جو دوسرے تھے جنہوں نے روکتے تھے ان کو اللہ نے بچایا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ، وہ بالکل بچ گئے۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے۔ یہ جو روکنے والا تھا کہ علماء ربانیین یا نیک لوگوں کو کہ ان کو واعظ نصیحت نہ کرو، اس کے بارے میں بھی ظاہر قرآن سے یہ کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ یہ ظالم تھے کہ نیکی کی حکم دینے والا اور لوگ جو نہیں عن المنکر کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ نے عذاب بئیس، یعنی ایک عذاب تھا جو برا تھا، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، اس کو سزا دی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سزا نہیں ملی، اور چوتھے گروہ کا ذکر نہیں ہے کسی نص کے اندر۔ تو اب اس واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا، اور ان کی شکل جب بندر کی طرح ہو گئی تو 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد یہ دنیا سے مر گئے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اس بندر کی نسل ہے، یہی موجودہ جو بندر ہے یہ ان بنی اسرائیل کے وہ جو مسخ شدہ تھے ان کی نسل ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو الگ حیوان ہے، ایک جانور ہے، مخلوق ہے، اور یہ ہے کہ انسان کے مشابہ ہے یہ جانور، باری ایک انسان بندر سے نہیں پیدا، جس کا ارتقاء کا عقیدہ ہے کہ پہلے انسان بندر تھا اور پھر بعد میں انسان بن گیا، تو وہ بعض ایسے لوگوں کا عقیدہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو بندر بن گئے وہ بھی ختم ہو گئے 3 دن کے اندر۔ تو اسی کا ذکر ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، یقیناً تم جانتے ان لوگوں کا حال اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی،
تو از یادون گویا کہ اللہ ہفتے کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہیلہ کرنے کو اعتدا کہا ہے، اور اوپر بھی کہا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل جو ہے نا وہ زیادتی کرتے تھے، اور یہاں اعتدا کہا، اور سورہ اعراف کے اندر ہے یعدون فی السبت، تو گویا کہ عدوان یا اعتدا یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہیلہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اعتدا باب افتعال اس میں ذرا مبالغہ کا معنی ہے کہ بہت زیادہ تم نے اس میں حد سے بڑھ گئے، گویا کہ مبتدی اور فاسق فاجر ہو گئے اور مشرک، یہ اعتدا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یقیناً تم جانتے ان لوگوں کا حال جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت مانا فی تعظیم سبت، ہفتے کے دن کی تعظیم میں، فَقُلْنَا، پس ہم نے ان سے کہا لَهُمْ كُونُوا، ہو جاؤ، یہ کونو امر ایجاب اور تکلیف کے لیے نہیں بلکہ امر تسخیری ہے، یعنی ان کو اللہ نے بندر کر دیا، قردتاً بندر، خاسئین ذلیل، خسا کا معنی ہے کس کتے کو اور لومڑ کو بھگانے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے، کہ کتے کو دفع کرنے کے لیے کری جب کہا جاتا ہے تو اس سے وہ معنی ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ دفع ہو جاؤ جہنم میں، جہنمیوں سے اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ، میرے سے بات نہ کرو، تو خاسئین معنی ذلیل ہو جاؤ، دور ہو جاؤ